آج ہم دوبارہ سے جو ہے نا پروسٹیٹ گلینڈ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا، اس کو انلارج یعنی کہ پروسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ جب آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے نا بڑھ گیا ہے، علامات کون سی ہوتی ہیں، اس سے بچنا آپ نے کیسے ہے، کون سی خوراک آپ نے استعمال یا لائف سٹائل اپنا چینج کر کے آپ اس پروسٹیٹ جو ہے نا بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا سے بچ سکتے ہیں۔ جناب اس کی پہلے علامات دیکھ لیتے ہیں کہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا یا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے۔ آپ کو جناب رات کو بار بار پیشاب کرنے کی حاجت پیش آتی ہے۔ اب بار بار اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پیشاب کرتے ہیں، پھر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے پوری طرح سے نہیں کیا پیشاب، دوبارہ آپ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات کو آپ کم از کم 6-7 بار اٹھتے ہیں، آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ جب آپ پیشاب کرتے ہیں آپ کو جلن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری سٹیج ہوتی ہے اس میں آپ کا جو ہے نا پیشاب بند ہو جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات خون بھی آتا ہے، بلڈ بھی آتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں کہ آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے نا بڑھ چکا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، میڈیسن کے ذریعے یا پھر سرجری کے ذریعے۔ دوبارہ سے آپ بتاتے چلیں کہ پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا کیا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ پیشاب کی جو ہے نا تھیلی ہے، جہاں پیشاب سٹور ہوتا ہے، آپ کا بلیڈر جس کو کہتے ہیں، اس کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ اخروٹ جتنا اس کا سائز ہوتا ہے، اور جو ہے نا پیشاب کی جو نالی ہے وہ اسی میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے یا پھر جو ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سائز جب بڑھتا ہے تو یہ پریشر لگاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور جو ہے نا آخری سٹیج پر آ کے جب یہ بہت زیادہ اس کا سائز بڑھ جاتا ہے تو پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج سرجری ہوتا ہے فوری طور پر اگر آپ کا پیشاب بند ہو جائے تو۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں اپنا کر لائف سٹائل چینج کر کے آپ اس سے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے نا بڑھنے سے آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ آپ نے جناب زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے، سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھانی ہیں، کولڈ ڈرنکس نہیں پینی، الکوہل شراب وغیرہ آپ نے بالکل نہیں پینی۔ اس کے علاوہ جو گوشت ہے نا اس کو کم کر دینا ہے، تھوڑا بہت استعمال کرنا ہے۔ زیادہ اگر کسی کو بیماری ہے، یہ ان مردوں کے لیے ہے، پروسٹیٹ گلینڈ کی بیماری ہمیشہ مرد حضرات میں بھی ہوتی ہے جو 50 سال سے اوپر، جیسے ہی وہ 50 سال کے ہو جاتے ہیں تو اکثر کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے۔ سبزیاں آپ نے استعمال کرنی ہے، اور رات کو آپ نے پانی یا جو لیکوڈ چیز ہے وہ استعمال نہیں کرنی، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ سوتے رہیں اور پھر پیشاب اکٹھا ہو جاتا ہے بلیڈر میں، جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور اس سے بھی پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ سکتا ہے۔ یہ کچھ علامات تھیں اور طریقے تھے کہ جس سے آپ جو ہے نا پروسٹیٹ گلینڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے تو فوری طور پر آپ نے آپریشن یا اس طرف نہیں جانا، میڈیسن استعمال کرنی ہے، اس سے جو ہے نا یہ اس کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ جب جیسے جیسے آپ میڈیسن استعمال کرتے رہتی ہیں، ناغہ آپ نے نہیں کرنا، تب آپ کا یہ کنٹرول میں رہتا ہے، آپ کو اتنی مشکل نہیں آتی۔ آخری سٹیج پر اگر آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے یا پھر پیشاب آنا بند ہو جائے، تب آپ نے جو ہے نا آپریشن کی طرف جانا ہے، سرجری کی طرف، ورنہ میڈیسن سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ ڈراتے ہیں کہ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے یہ کینسر ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا، یہ ویسے بڑھ جاتا ہے۔ وجوہات میں نے بتا دی ہیں آپ کو کہ موٹاپے کی وجہ سے بڑھتا ہے یا ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے۔ ابھی تک اس کا کنفرم نہیں پتا کہ کس چیز کی وجہ سے یہ بڑھتا ہے، لیکن بڑھتا ضرور ہے۔ امید ہے آپ کو پروسٹیٹ گلینڈ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ پروسٹیٹ گلینڈ کیا ہے۔ اس کا بنیادی کام صرف جو ہے نا ریپروڈکشن میں یعنی کہ بچے پیدا کرنے میں مدد دینا ہے، اس کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ سے کیسے بچنا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اگر آپ کو بڑھ گیا آپ کو کیسے پتہ چلے گا، یہ سارا میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجیے گا، شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔